إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. برادران و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج کی اس محفل میں صرف ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں اور وہی سوال میرے آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. میرے پاس اس سوال کی کئی جوابات ہیں. وقت کی قلت کے پیش نظر انتہائی اختصار کے ساتھ جواب عرض کرتا ہوں کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد یہ عبادت ہے. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نماز کا حکم میں سے ذات نے دیا ہے جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہے اور محسن کا شکریہ ادا انسانی فطرت ہے. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ روحانی زندگی کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے. جیسے مادی اور جسمانی زندگی میں کوئی شخص عقل و شرف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح دل و روح کی زندگی نماز سے وابستہ ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے دل پتھر اور روحیں مردہ ہو چکی ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ ان پر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا، ان پر سوگ کیوں نہیں منایا جاتا. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم بڑی سرکار کے غلام ہیں. دنیا میں کوئی غلام اپنے چھوٹے سے چھوٹے آقا کی نافرمانی کرنے کی جرات نہیں کرتا، تو ہم اتنے بڑے آقا کی نافرمانی کیسے کریں. آقا پہ جیسا دوسرا آقا نہیں جس کے احسانات و رحمتوں میں ہمارا بال بال جمع ہوا. جس آقا نے ہمیں 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. تعجب کی بات ہے کہ مانی تھانے دار کی بات کو ٹال لے کے ہم جبر نہیں کر سکتے، کسی عامل سے عامل وزیر کے حکم کو سرتا بھی نہیں کر سکتے. لیکن کائنات خالق عالم پروردگار موت و حیات کے مالک منتفع کی ہمیں 700 سے زائد مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور ہمارے کانوں پر جو تو نہیں رہتی. ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. پہاڑوں کا قیام عبادت ہے، درختوں کا قیام عبادت ہے، چوپائیوں کا رکوع عبادت ہے، کیڑوں مکوڑوں کا سجود عبادت ہے، ہواؤں کی لہریں اور سمندر کی چلاتے عبادت ہے، بادلوں کا گرجنا اور برسنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. جب ہر مخلوق عبادت کرتی ہے تو یہ اشرف المخلوقات تم عبادت کیوں نہیں کرتے، جبکہ تمہاری عبادت ایسی جان ہے. اس میں پہاڑوں کا قیام بھی ہے، درختوں کا قیام بھی ہے، چوپائیوں کا رکوع بھی ہے اور حشرات کا سجود بھی ہے. بلکہ نماز میں دین کے سارے ارکان جمع ہو گئے. اس میں روزہ بھی ہے کیونکہ ہم نماز میں کچھ کھا بھی نہیں سکتے. اس میں زکوٰۃ کی جلد بھی ہے کیونکہ نماز وغیرہ پر لباس پر وغیرہ مال خرچ ہوتا ہے. اس میں حج کی خوشبو بھی ہے کیونکہ رب کعبہ سے مناجات ہوتا ہے. اس میں جہاد مع النفس بھی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد قبر قرار دیا. ہم نماز سے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ رکھا ہے اور کلمہ طیبہ میں بندگی کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ بننے کے لیے اقرار بھی ضروری ہے اور اظہار بھی. یہ کیسی عجیب بات ہوئی، ہم زبان سے مومن ہونے کا وعدہ کریں لیکن عمل سارا کا سارا ایمان کے خلاف ہو. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ نماز کا فکر ظلمت کا توشہ ہے، نماز آخرت کا توشہ ہے، نماز حشر و نشر کا ساتھی ہے، نماز الہ رسول کا واسطہ ہے، نماز جنت کا پرنامہ ہے، نماز قلبی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز روحانی ترقیوں کا زینہ ہے، نماز دین و دنیا فلاح کی سند ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا. اگر پہلے پرچے میں ناکامی ہو تو امتحان میں کامیابی بہت مشکل ہو جائے گی اور ناکامی کی صورت جہنم ہوگا. وہ کون ہے جو بڑھتی ہوئی شالوں بہتی ہوئی جہنم اور لوہے کے گرزوں کی مار برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. ہم نماز سے پڑھتے ہیں کیونکہ سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت زیادہ تعریف فرمائی. آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، مومنوں کے معراج، دین کا ستون اور مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل قرار دیا. قیامت کے دن جب ہر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا توقع ہوگا تو اس دن بے نمازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم رہے گا. اللہ کے بندو، اگر تم فحش اور منکرات سے بچنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو. اگر اللہ کی رضا اور محبت چاہتے ہو تو نماز پڑھو. اگر تمہیں قلبی سکون کی تلاش ہے تو نماز کو اپنی عبادت بنا لو. اگر تمہیں آخرت اور مرنے اور آخرت کا زندگی کا یقین ہے تو نماز کو دائمی معمول بنا لو. اگر آپ اپنے گھر میں برکتیں، کاروبار میں برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو نماز کو اپنے سینے سے لگا لو. وما علینا الا البلاغ.